السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ عزیزان گرامی، آج ہم انشاءاللہ نئے اسباق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس وقت لاہور، اسلام آباد، کراچی، پشاور اور پنڈی میں الحمدللہ اسی طرح اورینٹیشن کلاس ایک ہی وقت کے اندر شروع ہے۔ ہمارے ساتھیوں کا یہ خیال ہوا کہ کسی ایک شہر سے ہم نے بات کرنی تھی اور وہیں سے باقی شہروں میں جانی تھی، تو ہمارا مشورہ یہ ہوا کہ یہ بات لاہور سے جا کر کی جائے۔ باقی شہروں کے لوگ یہیں سے انشاءاللہ ہماری بات سنتے رہیں گے۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی ایک بہت مشہور سورت کی چند آیات تلاوت کی ہیں، اور یہ وہ آیات ہیں جو ہمارے ہاں تعلیم کے اعتبار سے پڑھی بھی بہت جاتی ہیں، اور اسی سورت کے پہلے لفظ یا اس سورت کے نام پر تعلیمی ادارے بھی بنائے جاتے ہیں۔ آپ نے اقرا سکولز اور اقرا کالجز اور اقرا یونیورسٹیز سنی ہوں گی بہت زیادہ، اور اسی بنیاد پر مسلمان یہ فخر بھی کرتے ہیں کہ چونکہ بیشتر مفسرین کی رائے میں یہ قرآن کی پہلی آیات ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ امت اقرا ہے کہ اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان آیات کو ہم جن جگہوں پر استعمال کرتے ہیں وہ ہر جگہ اس کا مصداق بنتی نہیں ہے، کیونکہ پہلی آیت ہی آیت کی غرض و غایت کو طے کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ضرور پڑھیے، پڑھنے کا کہا جا رہا ہے، مگر اس پڑھائی کو خالق کے نام کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں۔ بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے اس کے نام کے ساتھ۔ میں اور آپ اس وقت، آج ہماری 14 اگست بھی ہے اور آزادی کی تقریبات منائی جا رہی ہیں۔ شکر کا مقام ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک آزاد ملک میں ہمیں رکھا ہوا ہے، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم سب نے تو آنکھ ہی اسی طرح کھولی۔ وہ نسل تو تقریباً رخصت ہو گئی جس نے 1947 اور اس کے آس پاس کا زمانہ دیکھا تھا، لیکن اس آزادی کے باوجود ہم نظام کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس میں جہاں سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام میں ہم ابھی تک اپنے اصولوں اور اپنے دین کے قواعد و ضوابط کے مطابق سسٹم نہیں بنا سکے، ایسے ہی تعلیمی نظام بھی ٹھیک نہیں کر سکے۔
اور یہ جو البرہان کے نام سے آپ کو جو کام نظر آتا ہے، یہ دراصل ہمارے تعلیمی نظام کی ایک خامی کو دور کرنے کی کوشش۔ اگر تعلیمی نظام میں یہ خامی نہ ہوتی، بہت بڑا نقص اور سقم نہ ہوتا، تو اس قسم کے کسی ویکنڈ کورس کی آپ لوگوں کو ضرورت نہ ہو، کیونکہ یہ سب کچھ آپ کے نظام تعلیم میں انٹیگریٹڈ ہوتا۔ آپ جتنے لوگ یہاں تشریف فرمائیں، آپ نے 14 سال، 16 سال، 18 سال تعلیم حاصل کی، اور یہ بہت بڑی مدت ہے۔ اس مدت میں اگر دینی ضروریات کو ساتھ چلایا جائے روز اول سے، اور درست طریقے کے ساتھ چلایا جائے، تو ایک بہت بڑا علم کا حصہ ہے جو منتقل ہو سکتا ہے۔ اپنی اپنی لائن میں، اپنے اپنے ڈسپلن میں پڑھتے ہوئے بھی اچھا خاصا دین حاصل کیا جا سکتا۔ 1 گھنٹے کی ہی تعلیم درست کر لی جائے 18 سال 16 سال کی تعلیمی مدت میں، جس میں 1 گھنٹہ صحیح معنوں میں دین پڑھایا جائے۔ ایک پیریڈ آپ رکھ لیں جو پری اسکولنگ سے، یعنی جہاں سے بچے شروع کرتے ہیں، وہاں سے لے کر تعلیم کے آخر تک، تو ایک عام مسلمان کی تعلیمی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ باقی علم دین خود ایک اسپیشلائزیشن ہے، جیسے باقی علوم میں ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں نے باقاعدہ عالم دین بننا ہو، جنہوں نے فقیہ بننا ہو، محدث بننا ہو، مفسر بننا ہو، ان کو تو ظاہر ہے کہ ایک فل ٹائم 7 8 10 12 سال کی پڑھائی چاہیے ہوگی۔ لیکن ایک عام مسلمان کو جتنی دینی تعلیم چاہیے ہوتی ہے، وہ اس نظام کا بڑی بخوبی اور بڑی آسانی کے ساتھ حصہ بن سکتی ہے۔ مگر یہ بدقسمتی ہے کہ کبھی بھی اس حوالے سے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہو سکتی۔ ہم سب اس نظام سے گزرے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تو ہمارے لیے جتنی دینی تعلیم ہمارے سرکاری اور نجی نصابوں میں کافی سمجھی جاتی ہے، وہ انتہائی ناکافی۔ میں جس زمانے میں میٹرک کر رہا تھا، تو آج تک مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ ہماری اس زمانے میں 9th اور 10th کا امتحان اکٹھا ہوتا تھا، اور ہماری جتنی باقی کتابیں تھیں، کیمسٹری کی، بایولوجی کی، فزکس کی، میتھمیٹکس تھا، تو وہ سینکڑوں صفحات پر، 600 700 800 صفحے پر 9th اور 10th کی ملا کر ایک کتاب ہوتی تھی، جس کا ایک ہی امتحان ہوتا تھا۔ لیکن یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری اسلامیات جو تھی وہ 42 صفحات کی تھی، اور یہ بھی مجھے یاد ہے کہ اس میں 10 آیتیں تھیں جن کا ترجمہ بتایا گیا، 10 آیتیں، صورتیں، چھوٹی صورتیں، اور یہ بھی مجھے یاد ہے کہ اس میں 10 احادیث مبارکہ تھیں، جس میں سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات تھی، اور دوسری حدیث الراشی والمرتشی کلاہما فی النار تھی، اور اس نوعیت کے 10، جس کو جوامع الکلم بھی کہتے ہیں، جملے چھوٹے، اور اس کے بعد کچھ اخلاق کی، صداقت کی، امانت کی، دیانت کی کے عنوانات، وہ جو 40 42 صفحوں کی کتاب میں ختم ہو جائیں۔ ایک ایسے نوجوان کو جو اپنی عمر کے 15ویں اور 16ویں سال میں جا رہا ہے، میٹرک کے بچوں کی عمریں یہی ہوتی ہیں عام طور پر، اور وہ مکلف ہو رہا ہے، وہ بالغ ہو گیا، اور اب دین اس کی طرف متوجہ ہو گیا، اور اس نے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے۔ اس کے لیے ہمارے منصوبہ ساز اتنا دین کافی سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو 10 آیتیں یا 10 چھوٹی صورتیں، جیسے سورۃ العصر، سورہ قریش، اس نوعیت کی صورتیں ہوتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 10 مختصر ترین جملے اور چند اخلاقیات سے، اخلاق محمودہ کی چند باتیں، تو ظاہری بات ہے کہ انتہائی ناکافی، اس سے تو زندگی نہیں گزرتی، اور اس سے تو ایک انسان کے ذہن میں دین کا وسیع تر مفہوم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کوئی جامع تصویر اور اسلام کا دین کامل ہونا اور مکمل ضابطۂ حیات ہونا، اس سے کیسے واضح ہو سکتا؟ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جب دین کی اتنی نامکمل اور ناقص تصویر نوخیز نوجوانوں کے نصاب میں، جو اب شعور کی منازل طے کر رہے ہیں، وہ ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، رکھی گئی، تو ہماری نسلوں کی نسلیں دین کے حقیقی پیغام سے ناواقف ہو۔ اسی لیے آپ کو آج معاشرے کے اندر اس کے اثرات نظر نہیں آتے۔
ایک بندہ جو اپنی تعلیم کے 15-18 سال گزار چکا ہے، یعنی اس نے 15-18 سال کی تعلیم حاصل کی ہے، وہ سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھ سکتا. اس کا ترجمہ کرنا تو شاید بہت مشکل بات ہے، اس کا تلفظ صحیح نہیں کر سکتا، صحیح تجوید کے ساتھ اور درست طریقے کے ساتھ اس کو نہیں پڑھ سکتا. اگر آپ نے کبھی اس کا تجربہ کرنا ہو تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو اس ہال میں بھی کر سکتے ہیں. آپ کوئی سے 10 بندے کھڑے کر دیں اور ان سے کہیں سورۃ فاتحہ سنائیں، تو میں اپنے آج تک کے تجربے کی روشنی میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اگر وہ حافظ نہیں ہے، کسی قاری صاحب کے پاس کسی مسجد میں اس نے قرآن باقاعدہ کسی سے نہیں سیکھا اور اتنا ہی دین پڑھائے جتنا اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، تو وہ کبھی سورہ فاتحہ صحیح نہیں سنا سکتا. آج تک کم سے کم ایسا کوئی کیس ہمارے سامنے نہیں آیا. اگر آج لاہور کی اس مجلس کے اندر آ جائے تو یہ زندگی کا پہلا تجربہ ہو. اور چونکہ آج ہماری پہلی ملاقات ہے تو میں اس میں اتنا بے تکلف نہیں ہونا چاہتا کہ آپ سے ابھی یہ سننا شروع کر دوں. آگے آگے جا کر انشاءاللہ یہ مراحل آئیں گے، تاکہ اگر آپ کو میرے اس کلام کی صداقت میں کوئی شبہ ہو تو میں ویسے اس کا عملی مظاہرہ کر کے بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں اسی ہال میں. امید آپ نہیں چاہیں گے، ویسے ہی مان لیں گے. تو یہ نظام ہے، یہ نظام کی خامی اور سقم، اس کا نقص ہے. یہ اس کی تلافی ظاہر بات ہے کہ ضروری ہے. اگر سرکار نے کسی کام کا بندوبست نہیں کیا، اگر حکومت اور نجی تعلیمی اداروں نے کسی چیز کو اہمیت نہیں دی، اگر انہوں نے اس کو نظام کا حصہ نہیں بنایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام مسلمان اس حوالے سے بے فکر اور بے غم ہو کر بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ بس اتنا کافی ہے. مسلمانوں نے اسلامی علوم کی حفاظت، اشاعت، اس کی ترویج، اس کو زندگیوں میں لانے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے غیر معمولی کارنامے سر انجام دی. یہ ویسے ہی نہیں محفوظ رہ گیا. ہم نے 150 سال کے انگریزی اقتدار اور ان کے جبر و تشدد اور ہر قسم کی ریاستی چیرہ دستیوں کے باوجود ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے اس علوم نبوت کی کشتی کو ڈوبنے نہیں دیا. دیکھیں، بہت سادی سی بات ہے اور سمجھنے کی ہے. انگریز جب اس خطے میں آیا، جو اس خطے کے زوال، اس کے اخلاق اور تعلیم کے زوال اور اس کی معیشت کی تباہلی کا سب سے بڑا سبب بنا. کبھی آپ کو یہ چیزیں تو چونکہ پڑھائی نہیں جاتی، کبھی آپ اس کو پڑھیں، اس موضوع کو کہ انگریز نے اس خطے کو لوٹا کس طرح، اور یہاں کیا روایات تھیں، یہاں تعلیم کا کیا نظام پہلے موجود تھا، اور یہاں کے وسائل سے انگلستان کے صنعتی انقلاب کے لیے کون سا ایندھن فراہم ہوتا رہا. ہمارے وسائل کا دھواں ان کی فیکٹریوں کی چمنیوں سے نکلتا رہا، اور جب گیا اس خطے کو چھوڑ کر تو کیسی گنوار اور جاہل قوم چھوڑ کے گیا 150 سال کے اقتدار کے بعد. تو اس دور کے اندر جہاں بھی دنیا میں کولونیل ایج جو تھا، جو بھی جہاں بھی دنیا میں کالونیز بنی، تو اس بات کا بہت اہتمام کیا گیا کہ مفتوح قوم کا رشتہ اس کے مذہب اور اس کی تہذیب اور اس کی اقدار سے کاٹ دیا جائے. پوری دنیا میں ایسے ہوا، اور بہت سخت اس میں ریاستی جبر و تشدد ہوا، غیر معمولی. سینٹرل ایشیا پر جب رشین انویژن ہوا اور وہ لوگ اس کو قابض ہوئے، تو دین کی تعلیم اور اس پہ مکمل پابندی لگی. ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک عالم آئے قزاقستان کے، تبلیغی جماعت میں آئے ہوئے تھے، تو مجھ سے ملنے کے لیے بھی تشریف لائے. تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ ہمارے یہاں بہت بڑا مدرسہ ہے ہمارا. وہ کسی مدرسے کے محتمم تھے وہاں کے. ویسے میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ وہ جو 70-75 سالہ دور تھا سوویت یونین کا، اس میں آپ لوگوں نے دینی علوم کیسے بچائے؟ کیونکہ وہ تو پابندی تھی، جبر تھا، قرآن پاک چھپ نہیں سکتا تھا، دینی درسگاہ قائم نہیں ہو سکتی تھی، حفظ یا ناظرہ پڑھایا نہیں جا سکتا تھا. دین پڑھانا تو، مزید دین پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے. مسجدوں میں قرآن پاک ناظرہ نہیں پڑھایا جا سکتا تھا، قرآن چھاپا نہیں جا سکتا تھا، یا کسی باہر کے ملک میں چھپا ہوا قرآن اندر نہیں لایا جا سکتا تھا. یہ دور گزرا ہے. انہوں نے مجھے ایک عجیب بات بتائی اور میں اس پر حیران ہوا کہ دیکھیں مسلمان علوم دینیہ کے لیے کس قسم کی قربانیاں دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہوگا یہ بات کہ رشیا رقبے کے اعتبار سے دنیا کے بڑے ملکوں میں سے،
اور پھر اگر آپ اس سارے سینٹرل ایشیا کو بھی اس کے ساتھ شامل کر دیں تو یہ بہت، آپ کبھی نقشے میں دیکھیں تو یہ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ بن جاتا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں سے سائبیریا کے دوسرے کنارے تک جو ٹرین جاتی تھی، مجھے بالکل اس کے ایگزیکٹ دن تو بھول گئے جو انہوں نے بتائے تھے، نہیں اس میں اشتباہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے کے سوویت یونین کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک جو ٹرین جاتی تھی تو وہ 10 دن کا سفر ہوتا تھا. 10 دن میں وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتی اور ظاہر ہے 10 دن میں اس کی واپسی ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ پڑھانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. آپ کو شاید یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ جس زمانے میں سوویت یونین قائم تھا اور روس ابھی یعنی یہ ٹوٹا نہیں تھا، سینٹرل ایشیا کی ریاستیں آزاد نہیں ہوئی، دنیا کا سب سے بڑا انٹیلیجنس نیٹ ورک انہی ملکوں میں تھا. مشہور تھا ان کے بارے میں کہ ہر دوسرا بندہ انٹیلیجنس کا آدمی ہے. ایک ہی گھر کے اندر ماں انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہی ہوتی تھی، باپ پر اور بیٹوں پر اور بچوں پر، اور بچے ماں کے خلاف. آپ نے KGB کا نام اور ان کی چیزوں کی تفصیلات، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس پہ جو فلمیں ڈرامے بنتے ہیں وہ بھی دیکھے ہوں. تو ناول لکھے گئے ہیں اس کے اوپر، بہت کچھ اس پہ لکھا گیا. KGB جو ان کے انٹیلیجنس ادارہ تھا، سب سے زیادہ لوگ اس میں رہے. تو اس لیے ہر بندے کو یہ ڈر ہوتا تھا. قرآن شریف اگر گھر میں ماں نکال رہی ہے پڑھنے کے لیے، اگر اس نے کہیں سے اس کے پاس رہ گیا ہے کوئی آباء و اجداد کا نسخہ، تو اس کو بچوں سے ڈر لگتا تھا کہ یہ نہ بتا دیں، اور بیوی کو شوہر سے ڈر لگتا تھا، شوہر کو بیوی سے ڈر لگتا تھا. اس لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی تھی جہاں بیٹھ کر لوگ دین پڑھیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کا حل ہم نے یہ نکالا تھا کہ استاد اور شاگرد، 7-8 شاگرد ہو گئے اور ایک استاد ہو گئے، وہ ٹرین کا ٹکٹ لے لیتے تھے. پورا جو ایک کوپا یا ایک ڈبہ ہوتا ہے وہ پورا بک کرا لیتے تھے، اور وہ ہمارے ملک کے اس کونے سے سائبیریا کے آخری کونے تک کا ٹکٹ لے کر اس کوپے کے اندر بیٹھ جاتے تھے استاد اور شاگرد. اور اب 10 دن تک کسی کوپے میں رہنا ہے اور صرف ٹکٹ چیک کرنے آنا ہے اور کسی اور نے نہیں آنا. تو جاتے ہوئے بھی سبق پڑھتے تھے اور واپس کے 10 دن کے اندر بھی سبق پڑھتے تھے. یہ بھی سبق پڑھنے کا ایک محفوظ طریقہ. یہ جو ریاستی، یہ جو ایسٹ ترکستان جس کو کہتے ہیں، جو ہمارے بالکل گلگت کے ساتھ چین کا جو علاقہ ہے، یہ ایک آزاد اسلامی ریاست تھی ترکستان کے نام سے، جو چین کا مقبوضہ ہے. اور شاید دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم اور مقہور مسلمان اب بھی یہیں پر، ایغور مسلمان جن کو کہتے ہیں. ایک ایغور مسلم مجھے ملا 2-3-4 سال پہلے، تو میں نے اس سے بھی پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کے ہاں تو جبر کی جو داستانیں ہم سنتے ہیں، ہمارے کچھ ساتھی بھی تھے پڑھتے تھے ہمارے ساتھ جب میں بیرو ٹاؤن میں پڑھتا تھا انہی علاقوں کے، ہم نے ان سے سنا ہوا تھا عجیب عجیب داستانیں اور عجیب کہانیاں. وہ چونکہ پاکستان آ گئے دین پڑھنے کے لیے تو پتہ چل گیا تھا پاکستان چلے گئے، اب ان کے لیے واپسی کی راہیں مسدود تھی. اس میں سے ہمارا ایک دوست مجھے آج بھی یاد آتا ہے، اس نے کہا کہ مجھے 8 سال ہو گئے پاکستان آئے ہوئے، تو میں اپنے ملک تو واپس نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ کسی دین پڑھنے گیا تو واپسی نہیں ہو سکتی. تو کہنے لگا کہ مجھے اپنی ماں سے ملنے کا بہت وہ تھا ہے، شوق ہے. اور اس نے اتنے درد دل سے وہ داستان سنائی اپنی جدائی کی ماں سے اور ماں کی یاد کی کہ وہ بھی رویا اور مجھے بھی رلایا. خیر اس کی فراغت ہو گئی، مجھے نہیں پتا، میں بھی کراچی سے وہاں سے چلا گیا. 3-4-5 سال پہلے مجھے وہ اتفاق سے استنبول میں مل گیا، وہی دوست ہمارا. میں نام اس کا اس لیے نہیں لیتا کہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اس کے لیے میں کوئی مشکل نہ بناؤں. تو وہ مجھے مل گیا استنبول کے اندر. تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے وہ بات یاد تھی اس کی جدائی کی. تو اس نے کہا کہ جب بہت عرصہ ہو گیا تو میری ماں نے جوڑ جوڑ کر پیسے اتنے پیسے بنا لیے کہ وہ مجھے ملنے کے لیے، پاکستان آنے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا تھا، کسی طریقے سے دبئی چلی. اور کہا میں بھی پھر کراچی سے دبئی گیا، اور 11 یا 12 سال کے بعد ہم ماں بیٹے کی ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد جب ایک مختصر سی ملاقات تھی، جس کے بعد مجھے واپس اپنے ملک کے علاوہ دنیا میں کہیں اور جانا تھا، ظاہر واپسی نہیں ہو سکتی، اور میری ماں نے واپس جانا تھا. تو وہاں ہم نے ایک ترتیب بنائی اور سوچا کہ دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو ترکی نے سب سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ تعاون اس لیے کیا کہ وہ ان کو ترکی النسل سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کو ایسٹ ترکستان کہتے ہیں، یہ جو خطہ ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری، ان کی زبان بھی بہت آپس سے ملتی جلتی ہے، کوئی 70-80% زبان ایک ہی ہے. تو کہنے لگے کہ وہاں چونکہ ہمیں آسانی سے نیشنلٹی مل جاتی ہے ترکی کے اندر، اور وہاں بڑی ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ وہاں جمع ہیں. تو آپ کو وہاں استنبول کے اندر کاشغر اور ختن کے ریسٹورانٹس انہی ناموں سے ملیں گے ان لوگوں کے بنائے ہوئے جگہ جگہ.
تو کہنے لگے پھر ہم لوگ یہاں پر شفٹ ہوئے. کیا یعنی ان دونوں آپ کو دو واقعات بتانے کے اس طرح کے بے شمار ہیں. کل پرسوں میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی جو ایک آرکائیو سے نکلی تھی کہ جب الجزائر کے اندر فرانسیسی استعمار کے زمانے میں مسلمانوں نے جو تہخانوں کے اندر اپنے دینی تعلیم کا نظام بنایا تھا، اس کی ایک پرانی تصویر کسی آرکائیو سے کسی نے نکالی تھی کہ اوپر سے وہ عجیب وہ لگ رہا تھا، بالکل پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اوپر کی بلڈنگ کیا ہے. ایسی ایک کچی تھی، ایک ایسی ایک چھوٹا سا حجرہ کمرہ نما چیز تھی، اس سے پھر نیچے تہخانہ کچا نیچے، اور نیچے پوری درسگاہ. تو یہ جو میں ایسٹ ترکستان کی بات کر رہا تھا، یہاں کے ایک صاحب مجھے ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے دینی علوم کیسے محفوظ رکھے اپنے ہاں؟ لوگ آخر مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا پابندی آئی بالکل اسی طرح کی جیسے روس کے اندر آئی، اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور آج بھی ہے. قرآن پڑھنے پڑھانے کا نظام تو ہمارے یہاں ممکن نہیں تھا. تو جو اساتذہ رہ گئے تھے یعنی کچھ نہ کچھ لوگ تو رہ جاتے ہیں، انہوں نے یہ طریقہ بچوں کو قرآن حفظ کرانے کا یہ رکھا ہوا تھا. یہ مجھے خود ایک یعنی جس بندے نے یہ بات مجھے بتائی، بڑے تاجروں میں سے تھے وہاں کے، انہوں نے یہاں لاہور میں اپنے بچے جامعہ اشرفیہ میں اور لاہور کے ایک اور مدرسے میں لے کر آئے تھے. چونکہ وہ تو بڑے بزنس مین تھے، ان کا آنا جانا ہوتا تھا. تو یہاں سے ان کے بچوں نے حفظ کیا. میں نے پوچھا کہ پچھلی نسلوں نے کیسے کیا؟ تو کہتے ہیں ہمارے یہاں ترتیب یہ تھی کہ بس ایک تہخانے کے اندر استاد اپنے 6 7 8 شاگردوں کے ساتھ اتر جاتا تھا، اور اوپر جو اس تہخانے کے اندر کچھ وینٹیلیشن کا نظام رکھا جاتا تھا، کہ ان کی انجینئرنگ کا کوئی طریقہ کار تھا، اور 6 مہینے کا راشن، خشک راشن ہم ان کو تہخانے میں اتار دیتے، اور اس کے بعد اوپر سے جو ہے اس کو چھت ڈال دیا کرتے تھے بند، کوئی رستہ نہیں ہوتا تھا جانے. 6 مہینے یہ لوگ نیچے رہتے تھے، اور اسی دوران ان کا کھانا پینا بھی نیچے، اور جو بیت الخلاء وغیرہ ضروریات بھی نیچے. اور اساتذہ بتاتے تھے کہ اگر آپ حفظ کے ساتھ کہ آپ 6 مہینے بعد جب یہ چھت توڑ کر ہمیں نکالیں گے تو یہ 12 بچے قرآن کے حافظ بن چکے ہوں گے. اس طریقے سے کہتے ہیں ہم نے قرآن کو محفوظ رکھا، اس طریقے سے ہم یاد کرتے رہے. اب آپ اس تناظر کے اندر پورے عالم کے اگر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کا رشتہ استعمار یا سامراج کسی بھی صورت میں دینی تعلیم کو مسلمانوں کی زندگی کا حصہ نہیں بننا دینا چاہتے. جہاں ان کا اس حد تک جبر پر کام چلتا ہے تو اس حد تک جبر ہوتا ہے. ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ممکن نہیں تھا، ان کی تعداد انگریزوں کی ہمیشہ بہت کم رہی ہے یہاں پر، تو وہاں پر یہ چیک اینڈ بیلنس ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ قرآن شریف کے نسخے اٹھا دیں، سارے مسجدوں میں نمازوں پر پابندی لگا دیں. اگر یہ ان کے بس میں ہوتا تو ضرور کرتے، لیکن چونکہ ہمارا ان سے فاصلہ اتنا زیادہ ہے، اور ایک وقت کے اندر ان کے میکسیمم کتنے فوجی رہے ہیں بر صغیر میں، اگر آپ کبھی اس کا حساب کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ اتنے کم لوگوں کے ساتھ انہوں نے بر صغیر کو رول کیا، لیکن اس میں یہ کم سے کم ان کے لیے ممکن نہیں تھا. تو انہوں نے صرف ایک کام کیا، اور یہ کیا کہ دینی تعلیم کا سکوپ زیرو کر دی. کیا آپ کو اگر ہم بالجبر دینی تعلیم سے روک نہیں سکتے، قرآن پڑھنے سے نہیں روک سکتے، حدیث پڑھنے سے نہیں روک سکتے، تو ایک کام کرتے ہیں کہ آپ جتنی مرضی دینی تعلیم حاصل کر لیں، 10 سال 15 سال 20 سال، سرکار کے کاغذات کے اندر آپ ایک ان پڑھ آدمی شمار ہو، آپ کو پڑھا لکھا نہیں سمجھا جائے، آپ کی تعلیم زیرو سمجھی جائے. اور یہی رہا. یہ جو آج کل آپ کچھ سندوں کی باتیں سنتے ہیں کہ فاق المدارس کی سند جو ہے وہ ایم اے کے برابر ہو گئی ہے، اس طرح کچھ باتیں آپ لوگ سنتے ہوں گے. یہ تو ابھی پاکستان کے اندر 10 15 سال جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہوا ہے. سارا پاکستان بننے کے 35 40 سال کے بعد جا کر کچھ سندوں کو کسی ایکویلنس دی گئی ہے. وہ بھی بڑی لمبی کہانی ہے، کس قسم کی ہے اور اس سے کیا فائدے ہیں اور کیا کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن یہاں حتیٰ کہ 30 40 سال تک مملکت آزاد ہو جانے کے بعد بھی دینی تعلیم کو کوئی سند تسلیم نہیں تھی، تسلیم کرنے والی اس میں چیز. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عام مسلمانوں نے وہی تعلیم حاصل کرنے کو ترجیح دی جس تعلیم کے ساتھ روزگار جڑا ہوا. ظاہر بات ہے والدین بھی اپنے بچوں کے لیے یہی چاہتے ہیں، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ بے روزگار نہ ہو، مالی اعتبار سے مفلوق الحال نہ ہو. تو مسلمانوں نے یہی کیا، ہندوؤں نے بھی یہی کیا، مسلمانوں نے بھی یہی کیا. ہندوؤں کو تو مسئلہ نہیں تھا زیادہ، ان کی کوئی ایسی دینی تعلیم کا رواج اور نظام ہی نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کے اندر بڑی انگریز یعنی اس خطے کے آزاد ہونے سے پہلے جو معروف گھرانے تھے مسلمانوں کے، بڑے لوگ تھے، خاندانی لوگ تھے، بڑے گھرانے تھے، خوشحال کھاتے پیتے لوگ تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو اسی تعلیم میں ڈالا جس کو
کنٹمپریری ایجوکیشن یا جو مروجہ تعلیم جو ہوتی ہے اس میں جس کی ڈگری ملتی تھی، جس پر روزگار ملتا تھا، جس پر بندے کو نوکری ملتی تھی، بہت تھوڑے وہ لوگ بچے جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ چاہے ان کو روزگار ملے یا نہ ملے، چاہے یہ بھوکے مریں، تب بھی ان کی زندگی دین کے لیے وقف ہے، یہ دین کا علم حاصل کریں، یہ قرآن کا علم حاصل کریں، یہ حدیث کا علم حاصل کریں، کیونکہ قرآن و حدیث کا علم 12-15 سال کا ایک فل ٹائم جاب ہے، یہ نہیں کہ یہ کوئی پارٹ ٹائم چیز ہے، مستقل، مطلب آپ کو کیریئر دینا پڑتا ہے اس کو۔ تو وہ لوگ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، انگریزوں کا کہ شاطر ہونے کا آپ اندازہ لگائیں کہ اپنے ہر دشمن کو انہوں نے تضحیک کا اور توہین کا ایسا نشانہ بنایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی اس کام کے لیے، وہ اس قوم کے کتنے بڑے محسن تھے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے بچوں کا ایمان سلامت رہے اور آپ کے بچے مسلمان رہیں، اس کے لیے ہم اپنے بچے وقف کرتے ہیں کہ وہ دین پڑھیں گے، ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی، ان کو روزگار نہیں ملیں گے، وہ ان کو پیسے نہیں ملیں گے۔ قوم نے جواباً ان کو کیا دیا؟ قوم نے جواباً یہ دیا کہ ان کو استہزاء اور تضحیک کا نشانہ بنا۔ ملا، مولوی، ہمارے جتنے قوم پرست، ہمارے علاقوں کے اندر بھی یہی ہوا، پشتو بولنے والے علاقوں کے اندر ان بچوں کو اگر یہاں کوئی پشتو سمجھنے والا بیٹھا ہے تو ان کو چڑے کہا جاتا تھا، ایک تضحیک آمیز لفظ تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ قابل ملامت قسم کے لوگ ہیں، یہ گرے پڑے لوگ ہیں، ان کے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہوں گے، ان کا تو کوئی کیریئر نہیں ہوگا، ان کے پاس تو کوئی منصب نہیں ہوگا، یہ ملا ملاڑے ہیں یہ۔ اور انگریزوں نے باقاعدہ جو پٹوار کے جو کاغذات ہیں، ملا کو کمی کمینوں کے اندر درج کروا، آج بھی اسی طرح آپ پتہ کر لیں کسی سے، جو کمیوں کے جو قومیں ہیں جس میں وہ نائیوں کو اور دھوبیوں کو اور کسائیوں کو اور ان پیشوں کو ڈالا، چھوٹے پیشوں کو، اسی کے اندر ملا کا نام بھی لکھوایا کہ یہ بھی ایک چھوٹا سا پیشہ ہے انہی پیشوں کی طرح۔ جیسے کوئی بچہ اپنے بیٹے کو دھوبی بنانے کا کبھی منصوبہ نہیں بناتا، کوئی بندہ نہیں مشورہ کرتا گھر میں کہ ہمارا بچہ اچھا دھوبی کیسے بنے گا، ایسے ہی اس کو بھی اسی درجے پر اتار دیا، ان علوم کو بھی۔ تو کسی گھر کے اندر پھر یہ مشورہ نہیں ہوا کہ ہمارا بچہ عالم کیسے بنے گا، یہی مشورے ہوتے ہیں، بچہ جناب CSS کیسے کرے گا، بچہ فوج میں کیسے جائے گا، بچہ پولیس کا افسر کیسے بنے گا، بچہ جو ہے مائیں کہتی ہے میرا بچہ افسر بنے گا، بڑا نوکر بنے گا، وہ پرانے زمانے کے افسانوں میں بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ تو انہوں نے بڑی ہوشیاری اور پرکاری کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں سے اور ان کے دماغ سے اپنے علوم کی اہمیت ختم کر دی۔ نہ صرف ختم کر دی، ایک تو ہوتا ہے کہ بالکل نیوٹرل ہو جائے بندہ، منفی ذہنیت اس کے بارے میں پیدا کر دی، مائنس کے اندر اس کو لے گئے۔ وہ تضحیک کا نشانہ ہے، آج بھی ہے، اور اس کو جو ہے وہ کسی کو یعنی یہ خیال ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسا چام نہیں چھوڑا، اس کے اندر کوئی ایسی کشش نہیں چھوڑی، اس کے اندر کوئی ایسی، اس کو کوئی اس درجے کے اندر کوئی سورس آف انسپائریشن نہیں رہنے دیا کہ ایک بندہ سوچے کہ میرا بچہ اچھا عالم بن جائے، میرا بیٹا محدث بن جائے، میرا بیٹا فقیہ بن جائے، میرا بیٹا جو ہے مفسر بن جائے، اچھا ایک مفتی بن جائے۔ یہ چیز عام طور پر ذہنوں میں نہیں رہی۔ ہم اس دور ابتلا سے گزرے ہیں 150 سال، اور اس سے نکل کر آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں جس جگہ پر، تو جو نظام تعلیم بنا اس کے اندر بھی ایسے ہی ہوا۔ اس کا نتیجہ ہمارے معاشرے میں یہ جو آپ کو آج ایک لبرل اور ایک سیکولر اپروچ نظر آتی ہے، یہ اس کنفیوژن کا نتیجہ ہے کہ لوگ پیدا مسلمان ہوئے، نام مسلمانوں والا رکھا گیا، گھر کے اندر کسی نہ کسی درجے کے اندر مذہبی روایت موجود تھی، نانیوں دادیوں میں صحیح، ماں باپ میں کچھ نہ کچھ، جتنا پرانی نسلیں ان میں کچھ زیادہ، اور اپنے ایک بہرحال ایک رشتہ قلبی کہہ لیں یا فطری رشتہ اپنے دین کے ساتھ تھا، لیکن کوئی انٹلیکچوئل کانٹیکٹ اپنے دین کے ساتھ، کوئی ایسا فکری اور شعوری رابطہ، کوئی علمی رابطہ، کوئی علمی تسکین اپنے دین کے حوالے سے وہ نہیں دی گئی۔ تو جب ایسا ہو، کہیں پر بھی دنیا میں جب ایسا ہو، تو اس کے نتیجے میں جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ ذہنی طور پر کنفیوزڈ ہوتی ہے، وہ ایک عجیب ملغوبہ ہوتی ہے کہ اس کے دین کے تقاضے الگ ہیں، جو آپ اس کو تعلیم دے رہے ہیں وہ تو خود ایک پورا دین اس کے ضمن کے اندر بیان ہوتا ہے۔ دیکھیں، مرد اور عورت کا رول، یہ جو آپ کی جتنی سوشل سائنسز ہیں، اب تو باقاعدہ، پہلے تو اور تھوڑے سبجیکٹس ہوتے تھے، اب آپ دیکھیں مثلا آپ کسی یونیورسٹی کے اندر جائیں،
اور یہ جو جینڈر سٹڈیز کے نام سے جو کچھ پڑھایا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ اور کیا جینڈر سٹڈیز میں جو اصول و ضوابط اور قواعد بیان ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت میں مرد اور عورت کے کردار کے بارے میں جو خدائی تقسیم ہے، یا جو نبیوں کے جو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اس حوالے سے بالکل واضح اور دو ٹوک ہیں، آپ کبھی اس کا موازنہ کر کے دیکھ لیں. آپ اینتھروپولوجی دیکھ لیں، آپ سوشیولوجی دیکھ لیں، آپ سائیکالوجی دیکھ لیں، کوئی بھی آپ. اچھا، اصل میں یہ جن کو ہم ریئل سائنسز کہتے ہیں، یا ان میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سوشل سائنسز میں فلسفہ ذرا واضح ہوتا ہے تو وہاں دین کے ساتھ ٹکراؤ بہت آسانی سے نظر آ جاتا ہے. لیکن جو دوسری سائنس ہے اس میں چونکہ بہرحال وہ ایک خاص قسم کی میتھمیٹیکل طریقے کی چیزیں، دو جمع دو چار کی طرح کی چیزیں، تو وہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ میتھمیٹکس میں کیا فلسفہ ہوگا. لیکن آپ کبھی اس پر اہل علم سے تفصیل سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خالص وہ علوم جن کو ہماری زبان میں ریاضیاتی علوم کہتے ہیں، ان میں بھی پورا کا پورا فلسفہ موجود ہوتا ہے کسی کو بے دین بنانے کا. میتھمیٹکس میں بھی، فزکس میں بھی، کیمسٹری میں بھی. حالانکہ آپ سوچیں گے اس میں کیسے بات ہوئی، کیمسٹری تو بالکل خالص کیمیکلز کے ساتھ اور عناصر کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہے کہ جس کا مشاہدہ اور تجربے کی بنیاد پر اس کے نتائج برآمد کیے جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ بھی جو چیزیں ہیں وابستہ، یہ موضوع بہت طویل ہو جائے گا، کسی اور وقت میں آپ کو اس پہ بات کروں گا. اور صرف یہ نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں، خود مغربی سائنسدان یہ تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا جو پورا مکمل فلسفہ ہے وہ تعلیم کے ہر شعبے کے ساتھ منتقل ہوتا ہے، دوسرے کا ذہن بنتا ہے، خود بخود اس کی طرف ذہن بنتا ہے. اس میں جو ذہن بنتا ہے، میری بات یاد رکھیے گا، خلاصہ اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں دو عالم ہیں، ایک کو عالم الغیب کہتے ہیں اور ایک کو عالم الشہادہ کہتے ہیں. جو نظر آ رہا ہے عالم، یہ عالم الشہادہ ہے، جو نظر نہیں آ رہا یہ عالم الغیب. سائنس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عالم الغیب کا انکار کرتے، ادھر جو کچھ بھی ہے وہ مشاہدے سے، تجربے سے ثابت کرنا ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ غیب کی تمام دنیا کو اللہ پاک نے انسانوں سے ویسے ہی پوشیدہ رکھا ہے، اور اسی لیے اس پر ایمان لانا، ایمانیات کی سب سے پہلی شرط آتی ہے الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے اسی کا ذکر آیا ایمانیات کے باب کے اندر کہ ایمان بالغیب لاتے ہیں ہم سے. تو یہ ہم لوگ اس کا اس میں جب دین نہیں پڑھتے اور سالہ سال گزر جاتے ہیں، غیر محسوس طریقے کے ساتھ عالم الغیب کی چیزوں پر سے ہمارا اعتماد کم ہوتا چلا جاتا ہے. یہ تو میں نہیں کہتا کہ اٹھ جاتا ہے، کم ضرور ہو جاتا ہے. پھر ہمیں ان باتوں پر یقین نہیں آتا. مانتے ہیں، دل ٹھکتا نہیں ہے ان کے اوپر. اس طرح نہیں مانتے جس کو ماننے کے لیے انسان جس کے بعد اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. اس لیے آج آپ دیکھیں کہ ہماری عالم الشہادہ کے لیے جو ہمارا کام ہوگا اس کا طرز اور ہوگا، اور عالم الغیب کے لیے جو ہوگا اس کا طرز اور ہوگا. ہم کبھی بھی غیب کی چیزوں کے لیے آپ کو اتنے سرگرم نظر نہیں آئیں گے، اتنے زیادہ پرجوش نظر نہیں آئیں گے. ادھر ہم صرف باتوں سے کام چلا لیتے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے مشاہدے اور تجربے کی ہیں اس کے لیے ہم زندگیاں وقف کرتے ہیں. تو یہ ہماری ایک سچویشن میں نے آپ کے سامنے مختصر رکھنے کی کوشش کی. اس سچویشن میں ضرورت ہماری کیا ہے؟ سب سے بڑی ضرورت کیا ہے اس صورتحال میں؟ اس نقصان کی تلافی کی، اور امت کو اور اس قوم کو اپنے دین کے سرچشموں سے دوبارہ وابستہ کرنے کی، اور اس کا وہ ذہن واپس بنانے کی جو ذہن قرآن و سنت بنانا چاہتا ہے ایک مسلمان کا. جس مقصد کے لیے قرآن و سنت آیا ہے وہ مقصد مسلمانوں کی زندگیوں میں عملاً نظر آئے، اس کی ہمیں ایک ہی صورت نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم دین کے ساتھ جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے وہ بحال کیا جائے. جتنا بھی ہم نے اس پر سوچا کوئی اور صورت نظر نہیں آتی. علم دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ جو مسلمانوں کا رشتہ ٹوٹ گیا اور اس پر ان کی معلومات اور ان کے علم کا لیول قابل رحم حالت تک نیچے گر گیا، اس کو درست کیا جائے. لیکن یہ صرف زبانی فلسفہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک چیز اور چاہیے، اس کے بغیر نتائج نہیں ملتے. اور وہ چیز یہ ہے کہ اس فضا اور ماحول کے اندر کچھ دینی تربیت کا اہتمام بھی ہو، کچھ اس کے اندر ایسی چیزیں بھی ہوں جو جس طرح تعلیم جو ہے وہ دماغ کو اپیل کرتی ہے عام طور پر، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دل کو اپیل کرتی ہیں. تو دل اور دماغ دونوں کا بندوبست اس کے اندر ہو
کہ کچھ چیزیں دماغ کے لیے انٹلیکچولی انسان کے لیے بڑی مفید ہوں، اس کو سمجھ میں آئے، اور کچھ اس کے قلب پر بھی کچھ چیزوں کا اثر ہو، کچھ عمل کی باتیں بھی ہوں، کوئی نماز کی، روزے کی، ذکر کی، تلاوت کی، اخلاقیات کی، اچھے اتوار کی. اس کے بغیر تو پھر دین کا فائدہ نہیں ہوتا. دین کوئی ایسی چیز نہیں کہ نرا فلسفہ ہو. اس لیے ہم نے ان کلاسز کو آن لائن رکھنے کی بجائے آن کیمپس رکھا. ورنہ بہت سے ساتھی یہاں بیٹھے ہوں گے جو ہماری آن لائن کلاسز لیتے رہے اور ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہماری الحمدللہ آن لائن کلاسز کا سکوپ بہت وسیع ہوتا ہے. 60-70 ملکوں سے ہزارہا لوگ اس کو جوائن کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے ریسورسز بھی بہت کم لگتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے سہولت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک اسٹوڈیو ہم نے بنایا ہوا ہے بس اسلام آباد میں چھوٹا سا، وہ ادھر اسی کرسی کے اوپر بیٹھ کر ہم دنیا کے 80 ملکوں سے رابطے میں رہتے ہیں، اور وہاں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، خواتین بھی، مرد بھی، بچے بھی. یعنی منیمم ریسورسز کے اوپر اگر جس کو کہنا ایک میکسیمم ریچ ہمیں اگر مل رہی ہے تو وہ آن لائن کلاسز کے ذریعے مل رہی ہے. یہ نظام بنانا ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے. دیکھیں مجھے بھی اسلام آباد سے آنا پڑا ہے، اور سفر بھی ہے، یہاں رہنا بھی پڑتا ہے. 2 دن میں یہاں رہتا ہوں، اس طرح پہ کراچی جاتا ہوں، پھر پشاور جاتا ہوں، اور یہ سارا اپنے اوقات میں سے اس کو نہیں، بہت بڑی ایک ایکسرسائز ہے. یہ اساتذہ آپ کو پڑھانے کے لیے روز تشریف لاتے ہیں، آپ لوگ آتے ہیں. یہ بھی ہم نے سوچ سمجھ کے، میں سرچ کیا نا کہ اگر یہ جس طرح ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ 200-300 لوگ یہاں بیٹھے ہیں، باقی شہروں میں ملا جلا کر کوئی 1000 لوگ بیٹھے ہوں گے. یہی وقت اگر کوئی آن لائن کلاس جو ہم لوگ بڑے اہتمام سے شروع کرتے ہیں تو دنیا کے 70-80 ملکوں میں 20-25 ہزار لوگ بیٹھے ہوتے، سن رہے ہوتے اس بات. لیکن ہم نے آن لائن کا اپنا ایک فائدہ، جزوی قسم کا فائدہ ضرور ہے، لیکن پورا فائدہ نہیں. اس کو سمجھتے ہوئے، اس کے تجربات کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ کچھ لوگ ضرور ہمیں ایسے چاہیے، اور ایک نظام ایسا چاہیے کہ جہاں پر آن کیمپس کلاسز ہوں. لوگ صرف تعلیم اور سننے کے لیے نہیں آئے، بلکہ وہ سننے کے ساتھ ساتھ عملاً بھی ان کی زندگی کے اندر بہتری آئے، وہ ایک اچھے سے بہتر مسلمان ہو. اور وہ لوگ تیار ہوں جو آگے دین کے اسی پیغام کو اسی اسپرٹ کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ آگے لوگوں تک کنوے کرنے کا اور پہنچانے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو جائے. تو یہ جو آن کیمپس کلاسز ہیں، یہ اس خیال سے قائم کی گئی ہیں. آپ سب لوگ جتنے یہاں تشریف فرمائیں، اور جو باقی شہروں میں، کراچی میں، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں اور پشاور میں مجھے سن رہے ہیں اس وقت، میں آپ سب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ زحمت دینے کا اور آپ کے اساتذہ کی طرف سے اتنی مشقت اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو عملی طور پر کچھ نمونہ بنایا جائے. کوئی بھی تعلیمی نظام اس وقت تک کامیاب نہیں سمجھا جاتا جب تک اس کی پروڈکٹ سامنے نہ، کہ جی اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد کیسا بندہ وجود میں آتا ہے، فرق کیا پڑتا ہے. 1 سال دین نہیں پڑھا تھا، اب 1 سال دین پڑھ لیا اور ایک تربیتی ماحول میں بھی وقت گزار لیا، اب فرق کیا پڑا، شخصیت پر کیا اثر پڑا، خیالات پر، افکار پر، نظریات پر، اور پھر اعمال پر، شب و روز پر اور اخلاق پر کیا اثرات اس کے مرتب ہوئے. اصل یہ سب سے بڑا سوال ہوتا ہے جو دین پڑھنے پڑھانے والوں یا دنیا میں کسی بھی نظام تعلیم کی دعوت دینے والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ کام آن لائن نہیں ہو سکتا تھا. آن لائن تو آپ کے پاس دنیا کے ہزاروں لیکچر ہر وقت آپ کی فنگر ٹپس پر ہے. آج آپ یوٹیوب پر چلے جائیں تو آپ کو کروڑوں لیکچر دنیا کی ہر زبان کے اندر مل جائیں گے، آپ اس کو سن سکتے. لیکن آپ کبھی بھی محسوس کریں، اس کو دیکھیے گا کہ آپ کوئی ایک لیکچر وہاں پر لیں، گھر میں اپنے بیٹھ کر اپنے بستر یا صوفے پر، اور اگر سردی کا موسم ہو تو کمبل کے اندر، اور اگر گرمی کا موسم ہو تو ایئر کنڈیشن کے کمرے میں، اور آپ وہی کا وہی کانٹینٹ، وہی کی وہی چیز آپ کسی درسگاہ میں تھوڑا سفر طے کر کے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر ایک طالب علمانہ تواضع اور حیت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے ایک استاد کے اور درسگاہ کے آداب کو بجا لاتے ہوئے آپ اس کو پڑھ کے دونوں کے ساتھ اپنے اوپر کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، دونوں کا اثر آپ کے دل پر کیا ہوتا ہے، دونوں سے آپ کو کتنی اندرونی طور پر آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے دونوں قسم کی پڑھائیوں سے. تو یہاں آپ کے لیے جو سب سے اہم ترین چیز ہے، جس کا آپ کو میرے خیال میں سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، وہ یہ جو آپ چل کر آئیں گے اور پھر یہاں بیٹھیں گے اور وقت گزاریں گے. اساتذہ کی آپ کو صحبت، علماء کی صحبت نصیب ہونا بہت بڑی چیز ہوتی ہے. انسان کے ذہن میں مختلف سوالات آتے ہیں، ان کے اس کو جوابات کا ملنا، پھر ایسے لوگوں کا اکٹھا ہو جانا. ایک کلاس میں آپ 35-40 لوگ ہوں گے، 50 لوگ، جو سب کے سب اسی نیت سے آئے ہوئے، تو اس کی ایک اپنی ایک فضا اور ایک اپنا ماحول بنتا ہے. یہ ماحول آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، آپ کو بہت زیادہ غیر معمولی طور پر اس کا اثر محسوس ہوتا ہے.
اس کے لیے چند بس شرائط ہیں جو میں آپ سے عرض کروں تاکہ آپ کا آج پہلا دن ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے آج جو یہاں تشریف فرمائے گا اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کسی دینی درسگاہ میں آئے ہوں گے. اس سے پہلے آپ کو کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی دینی تعلیم کے باقاعدہ باضابطہ حصول کا آپ کو موقع نہیں ملا ہوگا. تو آپ جب اس کے لیے آئے ہیں تو چند چیزیں میں آپ سے عرض کر دوں، کیونکہ ہم نے یہی کام، اور تو کوئی کام ہمارا ہے نہیں. کہتے ہیں اسی دشت کی سیاحی میں عمر گزری ہے، تو اپنے تجربات کی روشنی میں اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے جو سنا ہے اور جو پڑھا ہے، اس کا کچھ خلاصہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ کے لیے یہ وقت زیادہ سے زیادہ میننگ فل، فروٹفل، ہر اعتبار سے ثمر خیز، نتیجہ خیز اور قیمتی بن جائے. ایک چیز میں آپ کو اس سے پہلے عرض کر دوں کہ آج لاہور کا تیسرا بیچ، اسلام آباد کا 8واں بیچ، کراچی کا 4تھا بیچ اور پشاور کا دوسرا بیچ اپنے سبق کا آغاز کر رہا ہے. اس وقت آپ میں سے بیشتر ساتھی ایک جیسی کیفیت میں ہیں علمی اعتبار سے، جن کا کوئی پہلے سے کوئی بیک گراؤنڈ نہ رہا. لیکن جب آپ کا یہ کورس ختم ہوگا انشاءاللہ، اس وقت آپ کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو اپنی ساری عمر کا تجربہ بتاؤں. آپ ہی میں سے کچھ لوگ اپنی سیریسنس، اپنی کمٹمنٹ، اپنی کنسسٹنسی اور اس کے لیے اپنے جو مجاہدے کی وجہ سے جو اس کے لیے اٹھائیں گے، اپنے ساتھیوں سے کہیں آگے بڑھ جاتے. کوئی موازنہ ہی نہیں رہتا آپس کے اندر. یعنی اساتذہ کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ دونوں بندے ایک ہی کلاس میں تھے، ایک کہاں سے کہاں چلا گیا اور ایک کہاں کھڑا. یہ جو فرق آتا ہے یہ کس چیز کا آتا ہے؟ آپ سوچیں کہ استاد بھی ایک ہے، جگہ بھی ایک ہے، نصاب بھی ایک ہے، ٹائم بھی ایک جتنا ہے، تو فرق کیوں آیا؟ فرق اسٹوڈنٹ کی طرف سے آتا. ظاہر بات ہے کہ بر وقت پابندی کے ساتھ آنے والا اور آف اینڈ آن آنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتا. کلاس میں بہت متوجہ رہنے والا اور اس دوران اپنے موبائل کے ساتھ یا اپنے دیگر گیجٹس کے ساتھ مصروف رہنے والا وہ برابر نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں طلب بہت زیادہ ہو، بہت طلب والا دل اور بے فکر دل برابر نہیں ہو سکتے. ادب والا اور کم ادب والا برابر نہیں ہو سکتے. یہ بہت سارے چیزیں ہیں جو مل کر فرق ڈالنا شروع کر دیتی ہیں، اور یہ فرق ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جب سال ختم ہوتا ہے تو ہم حیران ہوتے ہیں. ہر سال یہ ہمارے سامنے یہ حیرت ہر سال آتی ہے. ایک ہی کلاس میں پڑھنے والوں کی نوعیت ایسی ہے، یعنی آپ یقین کریں کہ ایک کلاس ختم ہوتی ہے، یعنی ایک سال ختم ہوتا ہے، کچھ لوگ اتنی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں، اتنی استعداد پیدا کر لیتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال یہ نئے آنے والے بیچ کے استاد بن سکتے ہیں، ان کو پڑھا سکتے ہیں. اور کچھ لوگ اسی کلاس میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے جو اس سال میں کتابیں پڑھی تھی ان کا نام کیا ہے. آتے ہیں، کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں میں ویسے ہی آ کر سکون ملتا ہے تو اس میں آ کے بیٹھ جاتا. بعض اس میں پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جی یہ جو آپ آتے تو رہے کچھ نہ کچھ، یہ آپ کو تو بالکل ہی کچھ آپ نے نہیں پڑھا. تو کہتے ہیں جی پڑھنا شڑنا تو کیا ہے، بس یہاں آ کر تھوڑا سکون ملتا ہے تو بیٹھ جاتا. کلاس میں اچھا لگتا ہے، مسجد کا ماحول ہے، سادہ سان بیٹھ. تو ایسی صورت بھی ہوتی ہے، ایک ہی کلاس میں دونوں نوعیتیں ہوتی ہیں. اب آپ نے آج یہ فیصلہ کرنا ہے، آج آپ کا پہلا دن ہے. بہت سی چیزیں آج کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں کہ آپ نے ان میں سے کون سی راہ لینی ہے. میری جو آپ سے توقع ہے اور ہم جو آپ سے چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو پڑھتے چلے جائیں اس کو پڑھانے کی صلاحیت آپ میں پیدا ہوتی چلی جائے. یہی طریقہ رہا، صحابہ میں بھی تعلیم کا یہ طریقہ تھا. صفحہ کے اندر لوگ جو تھوڑے سینئر ہوتے تھے، ذرا زیادہ پڑھے ہوئے ہوتے تھے، کم پڑھے ہوئے کو پڑھاتے تھے، ان کو بتا نئے آنے والے مسلمان بھی انہی کے حوالے کر دیے جاتے تھے اور وہ ان کو دین کی طرف چلاتے تھے. اور جو پڑھتے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمی تشکیلات بھی فرمائی. کسی کو یمن بھیجا، کسی کو کہاں بھیجا، کسی کو کہاں بھیجا کہ جاؤ پڑھاؤ لوگ اور لوگوں کو بتاؤ. تو یہی طریقہ اسلامی درسگاہوں کے اندر بھی رہا ہے. ہمارے ہاں اس کا بہت رواج رہا ہے کہ سینئر طلبہ جونیئر طلبہ کو پڑھاتے ہیں. جس نے جو پڑھ لیا وہ اس کے بعد اپنی اگلی کلاسوں کو پڑھاتے ہیں. اس سے ان کا اپنا پڑھنے والوں کا پڑھائی بہت اچھی ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے. دوسروں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، ان سے پڑھانے والے زیادہ ہو جاتے ہیں. صرف ایک استاد کی بجائے زیادہ لوگ پڑھا رہے تھے. تو آج جب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اس میں جو چیز معیار آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ ہم نے کس ہدف کو ہاتھ لگانا ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ کا پہلا سیمسٹر جو 6 مہینے کا ہے،
اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی پوری ہو جائیں گی. مثلا تفسیر تو چلے گی اگلے سیمسٹر میں بھی انشاءاللہ، لیکن مثلا آپ سیرت پڑھیں گے اور یہ سیرت آپ کی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ 6 مہینوں میں. اب آپ اگر چاہیں، جس طرح اس کی بے شمار مثالیں ہمارے پاس البرہان میں موجود ہیں کہ 6 مہینے سیرت پڑھنے والے اس وقت، آج ہفتے کا دن ہے، آج اور کل ان کے ملک کے طول و عرض کے اندر ان کی سیرت سرکلز قائم ہیں جہاں پر وہ سیرت پڑھا رہے ہیں. کوئی 15 لوگوں کو، کوئی 25 لوگوں کو، 40 لوگوں کو، 50 لوگوں کو، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، محلوں میں، اسکولوں میں. اور وہ انہوں نے 6 مہینے سیرت پڑھی ہے اور اب ماشاءاللہ وہ ایک سیرت کے بہترین استاد ہیں. لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھروں میں خواتین کو پڑھا رہے ہیں. تو وہ ہمارے ایک ساتھی پچھلے بیچ کے کراچی کے اندر مجھے کہنے لگے کہ میں سیرت عام طور پر پڑھاتا ہوں، میرا سبق ہوتا ہے صبح والوں. کہنے لگے کہ میں جب سیرت پڑھ کر جاتا ہوں تو رات کے کھانے پر ہم ساری فیملی اکٹھی ہوتی ہے، میرے والد والدہ اکٹھے ہوتے ہیں، والد صاحب بھی جاب سے آتے ہیں، والدہ بھی جاب سے واپس آتی ہیں. تو میں نے دن میں پڑھا ہوتا ہے سیرت کا، تو میں اس کا خلاصہ رات کو ان کو بیان کرتا. کہنے لگے کہ وہ اتنا دلچسپ سلسلہ ہے کہ میرے والدین بہت اہتمام سے اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ آئے گا ہفتے کے دن بھی اور اتوار کے دن، یہ ہمیں جو سیرت اس نے پڑھی ہمیں آ کر پڑھائے گا. تو کہتے ہیں کہ پہلے میں ایک آدھ دن کبھی چھٹی بھی کر لیتا تھا، لیکن جب میں چھٹی کروں تو اس کا مطلب میں نے نہیں پڑھا، تو رات کو ان کو سنانا ہوتا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ تم آج تو بڑا سخت احتجاج کرتے تھے کہ تم چھٹی نہ کرو، کہ تمہارا سبق چھوڑنے سے ہمارا سبق بھی چھوٹ جاتا ہے. تو کہنے لگے اس کے بعد سے میں نے چھٹی نہیں کی، ہر روز سیرت پڑھتا ہوں یہاں، یعنی ہفتے میں 2 دن، اور رات کو جا کر اپنے گھر. اسی طرح بعض ساتھی نے بتایا کہ ہم اپنے بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، وہ کہتے ہیں اپنے خاندان کے بچوں کو اکٹھا کر کے ان کو پڑھاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں، تمام مضامین اگر آپ محنت کریں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھانے کی صلاحیت اور استعداد آپ کی پیدا ہو جائے گی. یہ آپ کے سامنے ہدف ہونا چاہیے پڑھنے کے اعتبار سے، کہ اگر آپ کی یہ استعداد پیدا ہو رہی ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں، تب تو آپ صحیح معنوں میں یہاں پر اپنے وقت کو یوٹیلائز کریں. لیکن یہ کیسے پیدا ہوگی اس کے بارے میں آپ کو چند چیزیں عرض کروں. پہلی چیز نیت. انسان کی جو ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ. بسا اوقات انسان کی نیت اس کے عمل سے بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عمل میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے نا بعض اوقات، جیسے عمل کرنا چاہیے کما حق ہو ویسے تو ہوتا نہیں ہے. لیکن نیت ایسی چیز ہے کہ مثلا ایک آدمی نے قرآن یاد کرنے کی نیت کر لی، فرض کیا، میں آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں، پکا ارادہ کر لیا کہ قرآن یاد کرے، حفظ شروع کر دیا، اور اس نے سورہ فاتحہ یاد کی اور اس کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا. تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بروز محشر حافظوں میں اٹھایا جائے گا، اس کو حافظ سمجھا جائے گا. اب اسے حفظ تو نہیں کیا تھا، اس نے تو نیت کر کے شروع کیا تھا صرف. اگر یہ حفظ کر لیتا ہو سکتا ہے کہ کر کے بھول جاتا، حفظ کرنے میں اس سے 100 کوتاہیاں ہو سکتی تھی، لیکن نہ کر کے بھی اس کی نیت نے جو ہے اس کو کامل حافظوں کے اندر قیامت میں اٹھایا گیا، کیونکہ اس کو موقع نہیں ملا آگے. زندگی اللہ نے نہیں دی تھی، بیچارے نے بھی ایک صورت یاد کی تھی کہ انتقال ہو گیا، ایک لفظ پڑھا تھا کہ انتقال ہو گیا. تو اس طرح بعض اوقات انسان کی نیت عمل سے بڑھ جاتی ہے. تو آج جب آپ شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نیتوں کی تجدید کی ضرورت ہے کہ یہ خالص اللہ کے لیے. یہ اس لیے ہے یہ پڑھنا اور پڑھانا کہ مجھے یہ پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے یہ پتا چلے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں، اور مجھے یہ پتا چلے کہ رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں اور کیا دین لے کر آئے، آپ کے ارشادات کیا ہیں، آپ کی زندگی کیا تھی، آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کا پیغام کیا تھا امت کے نام، اور کون سی طرز حیات آپ لے کر آئے تھے جس پر ہمارا آنا ضروری ہے. ہم اس کو جاننے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوں. یہ ہمارا اصل اور بنیادی مقصد ہے. اور جب اتنا بڑا مقصد ہو، یہی مقصد ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں پیدا کیوں کیا گیا، اللہ ہم سے چاہتا کیا، اس ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. اب آپ سوچیں جب اتنے بڑے مقصد کے لیے آپ اکٹھے ہوں یا آئیں اور آپ کے سامنے ہو، تو وہ اب آپ سے کتنی قربانی اور کتنا مجاہدہ مانگتا ہو. اتنا بڑا مقصد اتنا ٹھنڈے پیٹوں اور بے فکری کے ساتھ اور بے پرواہی کے ساتھ اور جس کو کہنا چاہیے غیر سنجیدگی کے ساتھ تو نہیں حاصل ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو لا محالہ بڑی غیر معمولی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. تو ایک چیز تو ہو گئی نیت. نیت کے بعد دوسری چیز جس کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی وہ ہے آپ کی مستقل مزاجی، پابندی، باقاعدگی اور آپ کی کنسسٹنسی. اس بارے میں آپ کو بتانا، آپ کو سمجھانا اس لیے میرے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ اس حوالے سے ہماری کنٹمپرری ایجوکیشن
ہماری عصری تعلیم اور دینی تعلیم کے مزاج میں فرق ہے. اگر آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا کسی کالج میں پڑھتے ہیں کہیں بھی، تو اگر آپ ایک کلاس بنک کر دیتے ہیں، کوئی کلاس چھوڑ دیتے ہیں، کچھ وقت بھی لیکچرز لے لیتے ہیں، کچھ آن لائن لے لیتے ہیں، کچھ یوٹیوب پر دیکھ لیتے ہیں، کچھ کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک کمبائن اسٹڈی کر لیتے ہیں، مختلف طریقوں سے آپ امتحان کی تیاری کر لیتے ہیں اور دے دیتے ہیں، پاس بھی ہو جاتے ہیں، اور اس سے آپ کے حوصلے مزید بلند ہو جاتے ہیں کہ کلاسیں لینا کوئی اتنا زیادہ ضروری نہیں ہوتا. گزرے ہم بھی اس نظام سے، پتہ ہے اس کے بارے میں. دینی تعلیم کا معاملہ بالکل ہی اور طرح. ہم لوگ جب تیاری کرتے تھے امتحانوں کی، اور یہ شروع میں نہیں آخری مرحلے تک، ماسٹرز تک چیزیں اسی طرح چلتی تھی. تم دوست بیٹھ کر اس کا اندازہ لگاتے تھے کہ یہ پیپر کا پیٹرن ہے، تو اتنے سوالات اٹمپٹ کرنے کے لیے کریکولم کا کتنا حصہ پڑھ لینا کافی، تو اتنا کر لیں تو اتنا ہو جائے گا. یہ ہمارے اس طرح کے ماہرین ہر دور کے اندر موجود ہوتے ہیں آپ کے ساتھیوں کے اندر، جو آپ کو بہت واضح طور پر بتا دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ پڑھنا اضاعت وقت ہوگا اور صلاحیتوں کا بے جا استعمال ہوگا، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا. جب 4 چیپٹرز پڑھ کے 3 سوالات دیے جا سکتے ہیں، کیے جا سکتے ہیں، تو یہ 5واں چیپٹر پڑھنا کون سے حکیم جالینوس نے آپ کے لیے تجویز کیا ہے. اور اس ساتھی پر ہمارے آپ کو بہت ہم ہنستے تھے جو پورا کورس کور کر رہا ہوتا تھا، وہ ہمارے یہاں بڑا غبی، بیوقوف اور انتہائی صوفی قسم کا سمجھا جاتا تھا، اور سارے اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ صاحب آج کل ماشاءاللہ 8واں چیپٹر بھی پڑھ رہے ہیں، 9واں بھی پڑھ رہے ہیں، اور ہماری ہوشیاری دیکھیں، ہم تو 4 پڑھ کے امتحان دیں گے اور اس سے زیادہ نمبر لیں گے. تو ہم سارے لوگ بدقسمتی سے اس نظام تعلیم کی پیداوار ہیں کم و بیش. اچھا، ہم یہی جگاڑ دینی تعلیم میں چلانے کی کوشش کرتے. تو جب اب تو میں انٹرویوز میں نہیں بیٹھتا، پہلے میں بیٹھا کرتا تھا انٹرویوز دیتے، تو میں پوچھتا تھا کہ کتنی حاضری آپ مینٹین رکھ سکیں گے. تو بڑی بے تکلفی سے کہتا ہے کہ انشاءاللہ 70% تو ہو جائے گی. تو چونکہ وہ پچھلا مائنڈ سیٹ یہاں پر بھی کام کر رہا ہوتا ہے، تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ 70-80% اپنی اٹینڈنس مینٹین کر لیتا ہے، تو وہ تو اس یونیورسٹی کا شاہ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے. اس سے بڑا بزرگ تو پوری یونیورسٹی میں کوئی نہیں ہوتا کہ جو اتنی بڑی حاضری رکھ لیتا ہے. تو وہ یہ خیال ان کا ہوتا ہے کہ یہ چیز یہاں پر بھی اس طریقے کے ساتھ ہے. دینی تعلیم کا مزاج یکسر مختلف، اس میں سرے سے غیر حاضری کا تصور نہیں، اور اس کی غیر حاضری انسان کے لیے غیر معمولی طور پر نقصان دہ ہوتی ہے. ہم آپ کو اپنی سارے اساتذہ حضرات علماء تشریف فرمائے میرے سامنے، اور یہ آپ کو اگر جب میں میرے سامنے نہیں، میرے بغیر بھی آپ ان سے اس بات کا پوچھ لیجئے. ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک غیر حاضری کی جو نحوست ہوتی ہے وہ 40 دن تک چلتی ہے، یعنی 40 دن تک انسان کا سبق بے برکت ہو جاتا ہے. تو یہ البرہان کے بیشتر طلبہ تو 40 دن ختم ہونے سے پہلے دوسری غیر حاضری کر چکے ہوتے ہیں، اور پھر اس کی نحوست چل رہی ہوتی ہے 40 دن تک، وہ تیسری کر چکے ہوتے ہیں، تو سال اس طرح ختم ہو جاتا ہے. اس کے نتائج پھر اسی قسم کے نکلتے ہیں. لیکن اسی ماحول کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو 100% اپنی حاضری مینٹین رکھتے. کہ کل یہ ویکینڈ نہیں، اور اس سے پچھلے ویکینڈ پہ غالباً ہم نے جب کنکلوڈ کیا سیمسٹر سیشن کو، تو ان حضرات نے کہا کہ ان لوگوں کو انعامات دینے جنہوں نے 100% حاضری مینٹین رکھی تھی. تو میں بڑا حیران ہوا، تو اچھی خاصی تعداد تھی ہر سیکشن میں. کئی لوگ وہاں پر، اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، لاہور کا مجھے نہیں پتا، تو ہر سیکشن میں اتنے لوگ تھے جن کو باقاعدہ 100% اٹینڈنس کے اوپر انہوں نے ستائشی اور تعریفی اسناد دی کہ یہ لوگ، انہوں نے حاضری مینٹین کی. ان لوگوں تو ایسے لوگ بھی 100% حاضری رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ ہر سال. تو ایک پہلی چیز جس پر میں نے عرض کی اخلاص کے بعد اور نیت کی تصحیح کے بعد، وہ یہ کہ آپ کو حاضری پر خوب فوکس کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ کو قربانی دینی چاہیے. آئیں گے مسائل، ہر چیز، یہ شادیاں، غمیاں، اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے، بیماریاں، پریشانیاں، یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے. اس سے کسی انسان کی زندگی مستثنا نہیں ہو سکتی ان چیزوں سے. اور یہ جو لوگ حاضری مینٹین کرتے ہیں، کبھی بھی آپ پوچھ لیں، یہ جو لوگ حاضری میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، ان کے جو بہانے ہوتے ہیں، وہ ان کی زندگیوں میں بھی وہ سارے مسئلے پیش آئے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو مسئلے نہیں پیش آئے اس لیے یہ لوگ حاضری مینٹین. اصل مسئلہ جو ہوتا ہے وہ پریورٹی کا ہوتا ہے. ان کے نزدیک سبق کی پریورٹی ہوتی ہے، تو یہ بہت سارے آنے والے مسائل کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے سبق کو بہرحال اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس کا فائدہ ان کو ہوتا ہے. اور بعض لوگ جو ہے معمولی سے بہانوں سے، کسی کو چھینک آ گئی، کسی کو کھانسی آ گئی،
کوئی کہہ رہا تھا کہ جی وہ نیند آ گئی. یہ بھی تو سارے مسئلے بڑے امت مسلمہ کو درپیش بڑے مسائل میں سے کہ صبح صبح نیند بھی آتی ہے ویکینڈ پر, اور کوئی اجتماعی ناشتہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساروں نے مل کر کوئی گوالونڈی جانا طے کیا ہو, کچھ اور طے کیا ہو, تو سوچا ہو تفسیر تو ویسے ہی پڑھیں گے, بعد میں پہلے جا کے پائے تو کھا لیں. تو اس قسم کی ترجیحات کی بنیاد کے اوپر اگر آپ اپنے اسباق چھوڑیں گے تو اس کے نتائج آپ لوگ بھگتیں گے. آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ ناقدری ہے. استاد آئے ہیں آپ کے لیے اور وہ بیٹھے ہوئے آپ کے انتظار میں کہ آپ تشریف لائیں تو آپ کو دین پڑھایا جا سکے, اور آپ ایک شان بے نیازی کے ساتھ یا تو تشریف نہ لائیں اور یا ایک رسمی سا میسج پر اکتفا کر لیں کہ جی آج میں دستیاب نہیں ہوں. استاد صاحب کو بتا دیں, اپنے سی آر کو کہیں کہ آج میں دین پڑھنے کے لیے دستیاب نہیں ہوں, میری کچھ اور بھی بہت ساری مصروفیات. تو ظاہر بات ہے کہ یہ ناقدری ہے اور یہ اعراض ہے. اس پر میں ایک حدیث سناتا ہوں ساتھیوں کو. عام طور پر حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے, ایسی صحابہ جیسے آپ لوگ بیٹھے پاس پاس بیٹھے ہوتے تھے. تو ایک صاحب آئے, بات ظاہر حضور جب بات کر رہے تھے کوئی تعلیم ہی ہوتی تھی, تلقین ہی ہوتی تھی, تعلیم ہی ہوتی تھی. ایک صاحب آئے اور وہ جو مجمع بیٹھا ہوا تھا اس میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آ کر بیٹھنے کی بجائے طلب کے ساتھ تھوڑے ہٹ کر بیٹھ, الگ سے ہو کر. ان کا شاید اس مجمع میں بیٹھے کسی بندے سے کوئی کام تھا, تو وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بات ہو رہی ہے, تو جب مجمع منتشر ہوگا تو میں اس بندے سے کہہ دوں گا جو میں نے کہنا ہے. لیکن وہ الگ ہو کر بیٹھ گئے. تو جب الگ ہو کر بیٹھ گئے تو جب بات ختم ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فأعرض, اس شخص نے اعراض کیا. اعراض کا مطلب ہوتا ہے اگنور کیا. اعرض اللہ عنہ, اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا. یعنی جو رحمت الہی برس رہی تھی اس مجمع پر جس سے یہ سب لوگ مستفید ہوئے, یہ اس سے محروم رہا اپنے اعراض کی وجہ سے. اس نے اعراض کیا. تو یہ جو سبق میں نہ آنا ہے نا, کوئی بہت ہی شدید قسم کا شرعی عذر نہ ہو تو یہ اعراض ہے. اور اعراض کرنے کی یعنی اگنور کرنے کی, یا اس کو اہمیت نہ دینے کی, یا اس کو پرائورٹی کے اندر اوپر نہ رکھنے کی, کم سے کم نتیجہ یہ ضرور نکلتا ہے کہ انسان کو علم نہیں آتا. جس علم کے لیے وہ آیا ہوتا ہے وہ اس کو کما حق ہو اور جس طریقے کے ساتھ آنا چاہیے ویسے اس کو نہیں آتا. ایک چیز تو یہ ہو گئی جس کو میں آپ کو سمجھ مجھے نہیں آتا کہ میں کتنی اہمیت کے ساتھ بیان کروں, کہ آج آپ اس بات کی پکی نیت کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے چھٹی نہیں کرنی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, وقت پر, وقت سے پہلے جتنا آپ آئیں گے آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. آپ یکسو ہو جائیں گے. 10 منٹ پہلے آ کر اپنی کتابوں کو ضرور پڑھا کریں استاد کے آنے سے پہلے. آپ کی کلاسز 9 بجے شروع ہو رہی ہیں, آپ طے کر لیں کہ میں نے 8:45 بجے پہنچنا ہے, طے کر لیں اس کو, اور 8:45 بجے پہنچ کر اپنے گزشتہ سبق کو, اپنے اگلے سبق کو, اس کو جتنا آپ دیکھیں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. آپ کو استاد کا سبق زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا. دوسری بات اس کے ساتھ جو چاہیے ہوتی ہے وہ دینی تعلیم کا یوں سمجھیں کہ اس میں انٹیگریٹڈ ہے, جو آج بدقسمتی کے ساتھ ہماری اصلی تعلیم سے نکل گئی ہے, وہ ہے آداب کی رعایت رکھنا. الدین کلہ ادب, دین ادبی کا نام ہے. آداب ہی سکھائے جاتے ہیں دین میں اصل میں. تو اس میں درسگاہ کا ایک ادب ہے, کتابوں کا ایک ادب ہے, جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ایک ادب ہے. آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے, اب دیکھیں نا, آپ عام پر دیکھتے ہیں کہ ہمارا نظام اتنا خراب ہوا. آپ کسی دن, آپ ایک تجربہ, خیر آپ سب اس نظام سے گزرے ہیں, یہ جب پیپرز ہوتے ہیں اور لوگ نقل کا مواد لیٹرینوں میں چھپاتے ہیں, اسلامیات کے پیپر کا بھی آپ کو ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کسی دن آپ چلے جائیں, کسی امتحانی ہال میں چلے جائیں, اس کے جو لیٹرین ہوں گے اس دن اسلامیات کا پیپر ہو رہا ہوگا. آپ چلے جائیں اور آپ کو قرآن و حدیث کے اوراق لیٹرین کے اندر, دروازہ آپ کو کھڑکیوں کے اندر, آپ کو اس کے مختلف دیواروں کے اندر اور فلش کی ٹینکی کے پیچھے اور ان جگہوں پر آپ کو ملیں گے, اور وہاں سے گر کر زمین پر پڑے ہوئے بھی آپ کو ملیں گے, این بیت الخلاء کے اندر. یعنی اس میں میرے خیال آپ لوگوں کو تعجب نہیں ہوگا, تو آپ کے سسٹم کا حصہ ہے, روز آپ دیکھتے ہوں گے, یہ امتحانات آپ نے دیے ہوں گے. تو ہم نے, اچھا اسی طرح اسلامیات کی نقل میں کرتے ہوئے انویجلیٹر کے آ جانے کے اوپر اس کاغذ کو زمین پہ گرا کے اس پہ پاؤں رکھ دینا, اور اگر وہ اس نے کتنے, مجھے خود ہمارے جو دوست یہ نگرانیاں کرتے کہتے ہیں ہم نے کتنے یہ کیسز پکڑے ہیں کہ ہم چلتے کسی بندے پر ہمیں شک ہوا کہ یہ نقل کر رہا ہے,
ہم چلتے ہوئے اس تک پہنچے تو اس نے وہ کاغذ ایک دم نیچے گرایا اور اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا، اور ہم نے جب اس کو اٹھایا اور اس کے پاؤں کے نیچے سے کاغذ نکالا تو وہ کوئی تفسیر کا صفحہ تھا یا وہ کوئی حدیث تھی، اسلامیات کا پیپر ہو رہا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے ہمارا عام جو فضا اور معاشرہ اور ماحول بنا، اس سے ادب جب رخصت ہوا تو رخصت ہوتے 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 یہاں سے ادب جب رخصت ہوا تو رخصت ہوتے 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 یہاں تک نوبت پہنچ گئی۔ کہتے ہیں نوبت بئیں جا رسید، بات یہاں تک پہنچی۔ تو ہم لوگ اسی ماحول سے آئے ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر وہ اس درجے کے نہ بھی ہوں تو کوئی نہ کوئی اثر ہم سب کے دلوں پر ضرور ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو جس چیز کو بہت زیادہ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ مثلا یہ جو جس چیز کے اوپر ہم جس کو تپائی کہتے ہیں، یہ چھوٹی سی ایک پلاسٹک کی ڈیسک جو آپ کے سامنے ہوتی، اس کا بھی ادب ہے جس پر آپ نے یہ رکھا ہم سے۔ اور میں تو یہ منظر دیکھتا ہوں قرآن کہ میرا آپ لوگوں سے واسطہ ہے سالہ سال سے، یہ جو میں ہر وقت ٹوکتا رہتا ہوں، یہ مسجد کی صف پر بیٹھے اپنے نصاب کی کتابیں نیچے رکھ دیں۔ یہ منظر آپ اللہ کرے کہ آپ لوگ نہ کریں ایسا، لیکن باوجود چونکہ عادت پڑ گئی بھول جاتے ہیں۔ نہیں، میں اس موقع پر ہر دفعہ بتاتا ہوں، پھر بھی اسی طرح ہوتا۔ کتنی دفعہ میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ ہماری جو بیاضی قرآن ہے وہ قرآن شریف ہے، یعنی بس صرف یہ فرق ہے کہ اس کی ترتیب الگ ہے، الگ الگ رکوع ہیں اس کے اندر، خالص قرآن کا ٹیکسٹ ہے وہ صف پہ رکھا ہوا۔ تو کتاب کا ادب ہے، تپائی کا ہے، درسگاہ کا ہے جس میں بیٹھ کر آپ دین پڑھ رہے ہیں، تپائیوں کے اوپر سے گزرنا، پاؤں سے اس کے اوپر سے گزرنا، کتابوں کے اوپر گزرنا، کتابوں کو ترتیب سے نہ رکھنا۔ کتابوں کی ترتیب یہ کہ سب سے اوپر قرآن کا متن ہوتا ہے، اس سے نیچے تفسیر ہوتی ہے، اس سے نیچے حدیث ہوتی ہے، اس سے نیچے فقہ ہوتا ہے، اس سے نیچے سیرت وغیرہ کی کتابیں، اور اس سے نیچے جو ہے وہ عربی کی جو لینگویج کی اور ادب کی، اور تو اس کی بھی اپنی ترتیب ہے کتابیں رکھنے کی بھی، اس کا ہمیشہ خیال کی جو لینگویج کی اور ادب کی، اور تو اس کی بھی اپنی ترتیب ہے کتابیں رکھنے کی بھی، اس کا ہمیشہ خیال رکھا جاتا ہے۔ اسلامی کتب خانوں میں جب کتابیں الماریوں میں لگائی جاتی ہیں تو اسی ترتیب کے ساتھ لگائی جاتی۔ تو اور استاد کا ادب، ہم نے عصری درسگاہوں کے اندر جو چیزیں چند رخصت کی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ استاد کا ادب بھی رخصت ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے، اور وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ تعلیم کمرشلائز ہو گئی۔ اسٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے میں پیسے دیتا ہوں، اور برملا کہتا بھی ہے ٹیچر کو کہ ہم نے اتنے پیسے دیے، میں آپ صحیح نہیں پڑھا رہے، یا آپ ایسے پڑھا رہے ہیں، آپ ایسے پڑھا رہے ہیں۔ اور جو بہت مہنگے اسکول آئے ہیں تو انہوں نے تو واضح طور پر استاد کو بتا دیا کہ اسٹوڈنٹ ہمارا کلائنٹ ہے، آپ ہمارے امپلائی ہیں، اور جب امپلائی اور کلائنٹ کے درمیان کوئی تصادم ہوگا تو ہماری ہمدردیاں کلائنٹ کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ وہ ہمیں پیسے دے رہا ہے اور آپ ہم سے پیسے لے رہے ہیں، آپ دونوں کی حیثیت کا یہ فرق۔ یہ مجھے شہر کے نامور اسکولوں کی جن کی چینز مشہور ہیں ان کے اساتذہ نے خود بتایا۔ کوئی بات آئی تربیت کی، ایک نشستی اساتذہ کی، میں نے کہا آپ تربیت کیا کریں، تو ہم کیا تربیت کریں، ہماری حیثیت تو یہ ہے اسکولوں میں، ہمیں پہلے دن بتا دیا جاتا ہے کہ آپ ہم سے تنخواہ لیتے ہیں، اور یہ جو آپ کے سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے یہ ہمیں پیسے دیتا ہے، اس سے ہم 25,000 روپے 30,000 روپے مہینے کے لیتے ہیں اور آپ کو تنخواہ دیتے ہیں۔ اگر کل آپ دونوں آپس کے اندر کسی بات پہ بھیڑ گئے اور ہمارے پاس معاملہ آیا تو ہم اس کو ترجیح سے دیں گے کہ ہمیں اس کو بار صورت مینٹین رکھنا ہے، اس کو ہم کھونے کا اور لوز کرنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ آپ چلے گئے تو آپ جیسے اور 500 سی وی ہمارے دفتر میں اور پڑی ہوئی ہیں جو انتظار میں ہے کہ ہم انہیں کب کال کریں گے، تو استاد تو یہاں تک اتار دیا۔ وہ کیا تربیت، یہ مجھے بتاتے ہوئے ایک بہت مشہور اسکول کے ٹیچر نے کہا ہم کیا تربیت کریں گے، ہم کس چیز پہ روک کر سکتے، ہم کس چیز کیا ان کو برا بھلا زمانے کی اونچ نیچ سمجھائیں گے، ہمیں تو یہ انتظامیہ کی طرف سے یہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس ماحول کے ہمارا نظام اس طرف چلا گیا اساتذہ کے اعتبار سے، اس لیے ہم نے جب یہاں القرآن شروع کیا نا تو ہمارے پاس شروع میں وسائل نہیں تھے بالکل بھی، تو ہمارے بہت سارے ساتھیوں کا اس کے اوپر اصرار ہوا کہ ہم کوئی چھوٹی سی فیس رکھ لیں، تاکہ جہاں پر ہماری بلڈنگز ہیں باقی شہروں میں، لاہور میں تو اس وقت نہیں تھا کام، اسلام آباد میں، تو ہم کرایہ دے سکیں اور یہ کر سکیں وہ کر سکیں۔ تو میں نے اس وقت باوجود اس کے کہ بالکل وسائل نہیں تھے ہمارے سامنے اس وقت، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم فیس نہیں لیں گے، اور اس لیے نہیں لیں گے کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو رشتہ ہے اس کا اخلاص متاثر ہو۔ ان کے دل میں یہ آئے گا ہم فیس دیتے ہیں اور یہ میں پڑھاتے ہیں، جیسے کوئی ٹیوشن اکیڈمی ہوتی ہے تو ہم کو ٹیوشن اکیڈمی تو ہم نے نہیں کھولی، ہم تو دین پڑھانا چاہتے ہیں اور آپ کی زندگیاں بدلنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی میں دین لانا چاہتے ہیں۔
تو اس کی اولین شرط مجھے یہ محسوس ہوئی کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی مادی رشتہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہونا چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک آپ لوگوں کو ہماری بات کی نہ قدر ہوگی نہ اس کی اہمیت ہوگی. تو ہم نے وہ مشکل دور الحمدللہ گزار لیا. اب نہیں ہمیں ایسی کوئی مشکل اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن اس پر ہم نے سمجھوتا نہیں کیا کہ طلبہ کے ساتھ ہمارے رشتے کی نوعیت کیا ہوگی. تو یہ اسی لیے ہے کہ جو ادب رخصت ہوا اس کی ایک وجہ تعلیم کو کمرشلائز کرنا. جب آپ نے اس کو بالکل ایک فروخت کی چیز بنا دیا, بک رہی ہے بازار کے اندر اور مختلف ریٹ لگا کر بک رہی ہے, یہ مہنگی والی ہے, سستی والی ہے, درمیانی والی ہے, آپ بتائیں آپ نے کون سی والی خریدنی ہے, آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں, کس قسم کی تعلیم آپ خرید سکتے ہیں, تو آپ اس طرح کی خریدتے ہیں. تو اس کے نتائج ہی پھر یہ نکلے ہیں باہر. تو دینی تعلیم میں اللہ کا شکر ہے آج بھی آپ لوگوں کو دینی درسگاہوں سے رشتہ نہیں, سے واقفیت نہیں ہوگی. آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ دینی درسگاہوں میں چونکہ دونوں نظاموں سے گزرا ہوا ہوں, میں دونوں کا موازنہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ کر سکتا ہوں. دینی درسگاہوں میں اساتذہ کا ادب اور احترام آج بھی قائم, اور بہت ہی اعلیٰ پیمانے دل سے قائم. طلبہ کا جو اپنے اساتذہ کے ساتھ رشتہ اور ان کی ساری زندگی ان سے وابستہ رہنے کا, آج بھی ہمارے جو اساتذہ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, ہم ان سے رابطوں میں رہتے ہیں. اپنی زندگی کے تمام فیصلے اپنے اساتذہ سے پوچھ کر کرتے, اپنے اساتذہ کے مشوروں سے کرتے. ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور اپنے استاد کی تائید نہ حاصل کریں. عمر کے کسی بھی مرحلے کے اندر آج بھی اپنے آپ کو اساتذہ سے بے نیاز نہیں سمجھ سکتے, اور اساتذہ بھی ماں باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان, اور اپنے شاگردوں کے لیے پڑھنے والے اور ان کے لیے سوچنے والے, اور ان کے لیے ہمیشہ ایک شجر سایہ دار کی طرح ان کے اوپر جیسے انہوں نے اپنا سایہ کیا ہوا. الحمدللہ یہ روایت دینی درسگاہوں نے قائم کی اور قائم ہے وہاں اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھے طریقے کے ساتھ قائم. آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لائیں تاکہ آپ کو فائدہ ہوگا. اس سارا فائدہ اس میں آپ کا ہی, جتنا آپ بہتر طریقے کے ساتھ اس کو. میں اور یہ چیز آ جاتی ہے, ایک ہمارے ہاں پڑھائی ہو رہی تھی تو ایک پاکستان کے ایک صحافی ہیں بڑے نامور, تو مجھے ملنے کے لیے تشریف لائے وہاں اسلام آباد کی بات میں کر. تو ان کو رخصت کرنے کے لیے میں دروازے تک جا رہا تھا تو ہم ایک درسگاہ کے سامنے سے گزرے, البرہان اسلام آباد. تو وہاں میں نے دیکھا کہ ویسی اچانک بھی نظر کھڑکی سے اندر پڑی تو دو لوگ, ایک صاحب درسگاہ کو صاف کر رہے تھے اور دوسرے صاحب اپنے طلبہ, ابھی کلاس کا ٹائم شروع نہیں ہوا تھا, تپائیاں لگا رہے تھے. میں تو دونوں کو جانتا تھا, ایک آرمی کے بڑے سینئر آفیسر تھے اور دوسرے نیوی کے آفیسر. تو میں ویسے ہی رک گیا اور میں نے ان صاحب سے کہا کہ جو دو لوگ آپ کو ایک درسگاہ صاف کرتے ہوئے اور دوسرے تپائیاں لگاتے ہوئے آتے, میں نے ان دونوں رینکس بتائے. میں کہا یہ لوگ ہیں. تو صاحب ششتر کھڑے ہو گئے بالکل, اور کہنے لگے کہ یعنی یہ تو اس طرح کے کام تو نہیں کرتے لوگ, ان کے یہاں تو ہر کام کے لیے لوگ ہوتے ہیں, سٹاف ہوتا ہے, بیٹ مین ہوتے ہیں. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ دین پڑھنے کا چند مہینوں کے بعد طبیعتوں کے اوپر یہ اثر ضرور مرتب ہو جاتا ہے کہ ایک انسان اپنی ذات اور اپنے نفس اور اپنی حیثیت اور اپنے منصب سے قرآن و سنت کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے. اتنا اس کو کم سے کم پتہ چل جاتا ہے کہ میں اپنے آپ اور اپنے تمام عہدوں اور منصبوں سمیت کتاب اللہ سے اور حدیث رسول اللہ سے چھوٹا ہوں, اور میری سعادت اس کے اندر ہے اور میری خوشبختی اس کے اندر ہے کہ میں اس میں کوئی کسی بھی خدمت کے اندر اپنا حصہ ڈالوں تو یہ میرے لیے بہتر. یہ الحمدللہ البرہان کے تربیتی نظام میں اللہ کا فضل ہے. اس حوالے سے مجھے کبھی کوئی بڑی شکایت نہیں ہوئی, اور آنے والوں نے ہمیشہ اپنی طلب کا اور اپنی ضرورت کا یا اس ماحول کو اور اس فضا کو اور ان اقدار کو ہمیشہ الحمدللہ محفوظ رکھا ہے. اللہ جل شانہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت ہی آپ کی خوش قسمتی اور سعادت ہے, سچی بات ہی ہے. آخری بات آپ سے کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے مفتی اعظم پاکستان. نام سنا آپ نے مفتی شفیع صاحب؟
ہمارے استاد شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد تھے، تحریک پاکستان کے بڑے رہنماؤں میں شمار ہوتا تھا۔ تو ہمارے مدارس میں ایک روایت ہے کہ جب ہمارا تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے تو جو مدرسے کی سب سے بڑی شخصیت ہوتی ہے وہ طلبہ سے خطاب کرتے ہیں، جس میں ان کو ہر سال، اگرچہ طلبہ بے شک پچھلے سالوں والے بھی واپس آتے ہیں کیونکہ 8-10 سال کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن ان کو اثر نو، تصحیح نیت، اخلاص، محنت، استقامت، اس کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تو میں نے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، لیکن میں نے ان کے ملفوظات پڑھ رہا تھا میں، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اسی طرح کی ایک تقریب تھی، پہلا دن تھا جیسے آج آپ کا پہلا دن، تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب تمہید باندھی۔ انہوں نے فرمایا دارالعلوم کراچی میں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، تو بندہ مسجد میں جھوٹ نہیں بولتا، ظاہر بات ہے ویسے، اور کہا کہ میں عمر کے اس میں اپنی عمر بیان کی جو 70 سال سے زیادہ تھی اس وقت، میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی، بوڑھا ہو گیا۔ بوڑھا آدمی بھی جب کسی کو کہے کہ میری عمر کا آخری حصہ ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ صحیح بات کرے، اور ممبر ہے، یہ ممبر رسول ہے، حضور کی نیابت ہے، امانت، صحیح بات کرے، اور ممبر ہے، یہ ممبر رسول ہے، حضور کی نیابت ہے، امانت، اتنی ساری باتیں کی کہ میں آپ سے جو بات کرنے لگا ہوں طلبہ سے کہا، دین پڑھنے والوں سے، کہ آپ سے جو بات کرنے والا ہوں اتنے استحضار کے ساتھ میں کر رہا ہوں، یعنی اتنی چیزیں مجھے اس کا دھیان ہے، میں کوئی ویسی سرسری اور سطحی بات نہیں کہا دین پڑھنے والوں سے، کہ آپ سے جو بات کرنے والا ہوں اتنے استحضار کے ساتھ میں کر رہا ہوں، یعنی اتنی چیزیں مجھے اس کا دھیان ہے، میں کوئی ویسی سرسری اور سطحی بات نہیں کر رہا چلتی کر رہا ہوں، ان تمام چیزوں کو مستحضر کر کے، یعنی اس کو اپنے دھیان میں لا کر حاضر کر کے سارے چیزوں کو، کہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اور ممبر ہے، اور عمر کا آخری حصہ ہے، کہا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جو کام کرنے کے لیے آئے، جو کام آپ کر رہے ہیں، دنیا میں اس سے بڑا کوئی کام نہیں، اس سے اونچا کوئی کام نہیں، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو۔ اور میں طلبہ سے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ تمہاری نیت اللہ نہیں ہے اور تمہاری نیت میں اخلاص نہیں ہے تو پھر اس سے برا کام بھی کوئی اور، کہ تم قرآن و حدیث حاصل کرو کسی اور مقصد کے لیے، تمہارا مقصد اللہ نہ ہو، تمہارا مقصد آخرت نہ ہو، تمہارا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو، اپنی قبر اور دنیا کی کوئی حضور کا پیغام پہنچ، کوئی اور دنیاوی نیت ہو، کوئی اور مادی نیت ہو، کوئی اور فسادی نیت ہو، تو پھر دنیا کمانے کے لیے دین کو اختیار کرنے سے زیادہ بری بات اور کیا ہوگی؟ دنیا کمانے کے لیے تو اللہ نے دنیا کے 100 رستے حلال اور جائز رکھے۔ یہ ان کو سمجھایا، اس طلبہ کو جو دین پڑھ رہے تھے مستقل، ظاہر ان کا تو اس کے ساتھ ایک کیریئر وابستہ تھا، ان کا تو اس کے ساتھ مستقل زندگی، کل وقتی زندگی تھی، آپ تو خیر کام اور کرتے ہیں، جز وقتی آتے ہیں، لیکن میں اس کا یہ جز آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس سے بڑا کوئی اور کام نہیں ہے، اللہ پاک نے آپ کو اس کے لیے قبول کیا، اور اللہ پاک اس کے لیے آپ کو لے کر آئے ہیں، بس آپ اس کی قدر بھی کیجئے اور اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ اس کو پڑھیں۔ آج آپ کا پہلا دن ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو عافیت والی زندگیاں دے۔ جب آپ کا یہ سال ختم ہوگا اور آپ نے پوری استقامت کے ساتھ اس پورے نصاب سے جو آپ کے لیے رکھا گیا آپ گزر جائیں گے، تو آپ کو پھر اس وقت احساس ہوگا کہ الحمدللہ اس سال میں اتنا کم وقت دے کر، صرف 4 گھنٹے ہفتے میں 2 دن، یعنی ہفتے میں 8 گھنٹے دے، اتنا کم وقت دے کر، صرف 4 گھنٹے ہفتے میں 2 دن، یعنی ہفتے میں 8 گھنٹے دے کر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جو چیز حاصل ہوگی، آپ کو خیال آئے گا کہ یہ بہت بڑی چیز مجھے حاصل ہوگی، اور میری زندگی کی یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، آج تک میں نے جو کچھ بھی کیا اور دنیا میں جو کچھ بھی مجھے ملا ہے، تعلیم کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، ڈگریوں کے اعتبار سے، آپ یہ سمجھیں گے ایک منصفانہ اور ایک سلیم الفطرت انسان ہونے کی حیثیت سے آپ سمجھیں گے یہ میری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، اور میں یہ ہر سال سنتا ہوں اور سینکڑوں لوگوں سے سنتا ہوں، الحمدللہ آپ کو پتہ ہے سلسلہ چل رہا ہے، ہر سال سینکڑوں لوگ فارغ ہوتے ہیں، سب مجھے آ کر کہتے ہیں کہ یہ، میں ان سے تاثرات پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں، یہاں اپنے تاثرات کا اظہار بھی کرتے ہیں، آج بھی شاید کچھ ساتھیوں نے کیا ہوگا میرے آنے سے پہلے، تو بتاتے بھی، اپنے ساتھیوں کو بھی بتاتے ہیں ہمیشہ، آپ بھی انشاءاللہ سال کے بعد جب نیا بیچ آئے گا لاہور کے اندر تو ان کو آپ بتا رہے ہوں گے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ میں نے سب سے زیادہ جو مجھے فائدہ محسوس ہوا کہ میں نے کوئی چیز حاصل کی تو وہ یہ چیز ہے کہ الحمدللہ مجھے کچھ شدھ بدھ ہو گئی
یہ تو نہیں میں کہتا کہ آپ ماہر ہو جائیں گے اتنا سبق دے کر، ماہر ہونے کے لیے تو بہت زیادہ وقت چاہیے، لیکن آپ یہ کہیں گے مجھے کوئی شدھ بدھ ہو گئی قرآن شریف سے، حدیث سے، سے حدیث سے، سیرت سے، دینی مسائل سے، عربی زبان سے، تو اللہ جل شانہ آپ کو بہت کامیاب کرے، اور آپ کے یہ اوقات یہاں پر اللہ کرے کہ بہت اچھے گزریں، یہاں آپ وہ ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائیں جس ماحول سے سب کو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ اس میں جب آپ کی کلاسیں بنیں گی اس میں ایک سی آر بنے گا، بنائے جائیں گے جو آپ کے ریپرزنٹیٹیو ہوں گے، ہم بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ان کی اور آپ کی ساری کلاس کی ایک بڑی اور اہم ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ فضا اور ماحول یہاں پر کیسے بناتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ ایک محبت کا ماحول بنائیں، اپنائیت کا ماحول بنائیں، یہ نفسا نفسی کی دنیا ہے باہر، آپ اس کو ایک محبت کا جزیرہ بنا دیں یہاں پر۔ یہ دیکھیں باہر ساری دنیا میں لوگوں کے آپس کے اندر رشتے ناطے جو ہوتے ہیں کاروبار کی بنیاد پر، کسی کا آفس کی بنیاد پر، ملازمتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور گھروں کے اندر بھی محبتیں رخصت ہو گئی ہیں آپس کے اندر۔ آپ یہاں پر ایسی ایک فضا بنائیں کہ جو بندہ یہاں داخل ہو تو اس کو ایسے لگے جیسے وہ کسی اخلاص کے اور محبت کے جزیرے میں آ گیا ہے، جہاں سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بہت اچھا تعلق رکھتے ہیں، ایثار، قربانی اور محبت کی فضا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کی خدمت کرنے کی، ایک دوسرے کو سنبھالنے کی، اور ایک دوسرے کو حوصلہ دینے کی، اور ایک دوسرے کی فکر کرنے کی فضا یہاں پر ہو۔ یہ فضا جو آپ بنائیں گے اس میں آپ کو اتنا لطف اور اتنا مزہ آئے گا کہ آپ ہفتے اور اتوار کے دن کا انتظار کریں گے، کب وہ وقت آئے گا کہ میں اپنے سبق کے لیے اپنے ساتھیوں کے درمیان اپنے اساتذہ کے پاس پہنچوں گا اور وہ چند گھنٹے میں گزاروں گا۔ یہ آپ کو بہت سارے سینئر ساتھی بتائیں گے۔ ہم نے تو 1 سال کورس کے بعد یہاں پر سلسلہ ختم کر دیا تھا، یہی لوگ یہ بیٹھے ہوئے سارے پرانے ساتھی، انہوں نے گن پوائنٹ کے اوپر یہاں پر ایڈوانس کورسز کا اجرا کروایا، کہتے ہیں کہ جی ہمیں عادت ہو گئی ہفتے اتوار کو آنے کی، اب ہم سے ہفتے اتوار گھر میں نہیں گزرتا، ہماری اگلی تعلیم کا بندوبست کریں۔ اسی لیے ان کے لیے پھر ہم نے آگے ایڈوانس کورسز شروع کیے ہیں ان کے اصرار کے اوپر۔ تو آپ کا بھی شروع کے اندر ذرا چند ہفتوں کی مشقت ہے یہ اٹھ کر آنا، جس طرح آج بھی بہت سے لوگ ابھی آ رہے ہیں نا، میرے بیان کے دوران بھی کئی ہزار تشریف لائے ہیں، تو یہ اپنے پرانے معمول کے مطابق اٹھ کر آئے ہیں جو ہفتے اتوار کو اٹھنے کی روٹین ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا آپ نے بدلنا ہے، اور بر وقت اٹھ کر 8:45 بجے یہاں پر اپنی حاضری کو انشاءاللہ انشور کرنا ہے۔